مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم موازنہ دیکھتے ہیں ارمیہ نبی میں اور خداوند یسوع مسیح میں۔ ارمیہ نبی جو تھا وہ خدا سے جو کچھ سنتا تھا تو وہ سب کچھ کہہ دیتا تھا، بلکہ یہاں تک وہ کہتا ہے کہ اگر جو کچھ میرے اندر خدا مجھے دیتا ہے، اگر میں اس کو نہ کہوں تو یہ مجھے جلا کر رکھ دے گا، میں جل جاؤں گا۔ اس لیے وہ خدا کے کلام کو جو خدا اسے دیتا ہے اسے کہہ دیتا ہے، روکتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اسے بہت دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایک طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں دکھ جو ارمیہ نبی کی زندگی میں آئے، اور ہم یسوع مسیح کے دکھوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر دونوں کا موازنہ کریں تو ہمیں کافی باتیں ایک جیسی نظر آئیں گی۔ اسے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں، جیل خانے میں ڈال دیتے ہیں، بہت ستایا جاتا ہے، اور بہت اس پر جو ہے ظلم و تشدد ہوتا ہے، اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو برا بلا کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اس کا خدا پر بھروسہ توکل ہے کہ خدا اسے استعمال کرتا ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف وہ جو ہے اپنے اس دکھ کو برا بلا کہتا ہے کہ اس دکھ کی وجہ سے مجھے اتنی جو تکلیف ہے، اذیت ہے، اور کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش کہ یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، کاش کہ میں نبی نہ ہوتا، کاش کہ مجھ میں یہ ذمہ داری نہ دی ہوئی ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو بہت برا بلا کہتا ہے، کاش کہ یہ خبر آئی نہ ہوتی کہ میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اتنا سخت جو ہے رنجیدہ ہے، دکھ میں ہے کہ وہ جو ہے بالکل جو ہے خدا سے علیحدگی سی ظاہر کرتا ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، یہ دکھ تکلیفیں جو ہیں کس پر آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں؟ کیا جب دکھ آتے ہیں خدا انہیں روک نہیں سکتا ہے؟ جب کسی پر دکھ اور تکلیف ہوتی ہے خدا خاموش رہتا ہے؟ کیا خدا ان دکھوں کو روک نہیں سکتا ہے؟ خدا روک سکتا ہے، خدا دکھ آنے دیتا ہے۔ اور جب ایسی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا خدا ہے جو بے بس ہے، مجبور ہے، تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے کہ کس طرح کا خدا ہے۔ کیا ہمارا خدا کمزور ہے؟ کیا ہمارا خدا مجبور ہے، بے بس ہے؟ کیا دوسرے جو ہیں زوراور ہیں، طاقتور ہیں؟ خدا کچھ کرتا نہیں ہے؟ خدا کیوں خاموش ہے؟ لیکن خدا جو ہے صبر دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے، اور دکھ کو آنے دیتا ہے۔ وہ دکھ کو روک بھی سکتا ہے اور وہ دکھ کو ختم بھی کر سکتا ہے، انسان کو سکھ دے سکتا ہے، رہائی دے سکتا ہے۔ تو دکھ جو ہیں پھر کیا ختم ہو جائیں گے؟ کیا ایک دفعہ انسان دکھ سے نکل کر دوبارہ دکھ میں نہیں جائے گا؟ کیا انسان جو ہے ایک دفعہ دکھ میں جب گر جاتا ہے تو جو سکھ میں رہے گا؟ مسیح میرے عزیزو، دکھ جو ہیں صادقوں پر بھی آئے ہیں اور گناہ گاروں پر بھی آتے ہیں۔ اس لیے دکھ جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، وہ خدا کی طرف سے آتی ہیں، اور انسان کی اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح اس کے گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایک محبت کرنے والا خدا کیسے مصائب اور برائی اور بھلے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہونے دیتا ہے، اور کس طریقے سے وہ ظلم کو اور مصائب کو جو ہے جاری و ساری رکھ سکتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تب خدا کہاں ہوتا ہے؟ اگر یہ سوالات مختلف نوعیت کے ہیں تاہم یہ خدا کی عظیم قدرت اور بھلائی کو سمجھنے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ خدا کی فطرت جو ہے اس درد اور مصیبت کے مقابل کھڑی ہوتی ہے جو اس کی بنائی ہوئی دنیا میں خاص پھیلی ہوئی ہے۔ بعض لوگ خدا کو کمزور سمجھتے ہیں، بعض جھوٹا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں،
بعض سمجھتے ہیں کہ خدا غافل ہے، بعض خدا کو بے بس سمجھتے ہیں، بعض اسے مجبور سمجھتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا واقعی قادر مطلق ہے، اتنی صفات رکھتا ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس جیسا کوئی بڑا ہے نہیں ہے، وہ بہت زوراور ہے، بہت طاقتور ہے، پھر کیوں دوسرے لوگ زور آور اور طاقتور ہو جاتے ہیں اور خدا انہیں برداشت کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، خدا واقعی قادر مطلق ہے اور اس کے باوجود وہ کمزوروں پر مصیبت آنے دیتا ہے، تو پھر وہ محبت کرنے والا نہیں۔ اس لیے انسان نے خدا سے بغاوت کی اور خود اپنا راستہ چنا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ باتیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں۔ ہمیں بہت لوگ جو ہیں بہت زور آور اور طاقتور نظر آتے ہیں، ہم بہت دفعہ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہم بہت دفعہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہم بہت دفعہ ظلم سہنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جکڑے جاتے ہیں، اس قسم کی پابندیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن خدا رہائی دینے والا ہے، خدا مصیبتیں ختم کرنے والا ہے، خدا انسان کو مضبوط کرتا ہے، رہائی دیتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہ مصیبتیں ان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، صادقوں کے لیے ان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور گناہ گاروں کے لیے بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ صادقوں کے لیے جو وجوہات ہیں وہ ان میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب لوگ گناہ کے نتیجے کے باعث دکھ اٹھاتے ہیں۔ گناہ جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے دکھ اور مصیبت کی، جیسے آدم اور حوا نے گناہ کیا، نافرمانی کی، خدا کی حکم عدولی کی، تو ان پر دکھ اور مصیبت آ گئی، باغ عدن سے نکالے گئے۔ اب وہ محنت مشقت کا کھانا کھائیں گے اور موت کا مزہ چکھیں گے۔ موت جو ہے گناہ کی وجہ سے آ گئی ہے، اور مقدس پولس فرماتے ہیں پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور اس لیے سب نے گناہ کیا۔ سب گناہ کرتے ہیں، کچھ تھوڑے چھوٹے کرتے ہیں، کچھ بڑے کرتے ہیں، ہر شخص گناہ کرتا ہے، اپنی سوچ میں بھی کر سکتا ہے، اپنے جذبات میں بھی کر سکتا ہے، اپنے اعمال میں بھی کر سکتا ہے۔ گناہ کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، ہر شخص گناہ کرتا ہے اور ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتے ہیں۔ تو گناہ جو ہے سب انسانوں میں پھیلا ہوا ہے، جیسے موت پھیلی ہوئی ہے، اس طرح ہر انسان گناہ گار ہے، اسے توبہ کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے، اسے نجات کی ضرورت ہے۔ مسیح میرے عزیزو، گناہ کی دوسری وجہ جو ہمارے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ایسے اعمال جو خدا کے خلاف ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں۔ جیسا انسان بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے، اس لیے زندگی میں محتاط رہنا بہت ضروری ہے، گناہ پر غلبہ حاصل کرنا، اپنے آپ کو گناہ میں گرنے نہ دینا۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں پس تمہارا مزاج ایسا ہی جیسے یسوع مسیح کا ہے، کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ کے سپرد نہیں کیا، وہ شیطان پر غالب آتا ہے، موت پر غالب آتا ہے، شیطان کی ہر ایک چال پر غالب آتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، دکھ تکلیف کی تیسری حالت یسوع مسیح کی خاطر، ایمان کی خاطر دکھ اٹھانا، اور یہ عام بات ہے جب ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، جب ہم جو ہے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے بھی دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، ناانصافیاں دیکھتے ہیں، اور اس طرح بہت ظلم و تشدد کا سامنا کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی خاطر دکھ اٹھانا ہے اور ستایا جانا ہے۔ مبارک بادیوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کی بھلائی کی خاطر دکھ اٹھانا، اچھائی کی خاطر، انسانیت کی بھلائی کی خاطر دکھ اٹھانا، تو یہ بھی اس طرح سے بھی دکھ آتے ہیں۔
حق اور سچ انصاف کی آواز بننا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اپنے لوگوں کے دکھوں میں خدا کا رشتہ ہوتا ہے۔ خدا ہمارے دکھوں میں شمولیت کرتا ہے، شراکت کرتا ہے، وہ ہمارے دکھوں میں خود بھی دکھ سہتا ہے۔ ہر انسان جب دکھ سہتا ہے، مصیبتیں سہتا ہے، تو خدا یسوع مسیح بھی پوری انسانیت کے دکھوں میں شریک ہے اور دکھ سہ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اکیلا نہیں دکھ سہ رہا ہے، اس میں یسوع مسیح بھی دکھ میں شراکت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب 14 مقامات کی عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی یسوع مسیح میں جب ہم دکھوں میں شراکت کرتے ہیں، جب ہم بھی اس کے ساتھ اپنی اپنی صلیب اٹھاتے ہیں اور مکمل طور پر اس کے پورے مزاج سے گزرتے ہیں، اس کی تکلیف سے گزرتے ہیں، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور جب ہم اس کا درد محسوس کرتے ہیں اور اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ مرنے دیتے ہیں، تکلیف سے گزرنے دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم زندہ بھی ہوتے ہیں، ہم نجات بھی پاتے ہیں، ہماری بھی فتح ہوتی ہے۔ اس لیے مسیح مرزو یسوع مسیح کی موت تو آج سے 2000 سال پہلے ہو چکی ہے، لیکن آج میری اور آپ کی خاطر یسوع مسیح دکھ سہتا ہے، صلیب پر مصلوب ہوتا ہے، آج بھی وہ کیلوں سے جکڑا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ صلیب اٹھاتا ہے۔ ورنہ یہ صرف ایک کہانی ہے یا بس ایک دہرائی ہے، ایسے بات ہوگی، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت میں یسوع مسیح اس وقت بھی میرے دکھوں کی وجہ سے صلیب پر قربان ہوا ہے، میرے نجات کی خاطر وہ صلیب پر مصلوب ہوا ہے۔ اس لیے مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ میں بھی نجات پاؤں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے، موجود ہے۔ خدا کی یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے دکھوں میں شراکت ہے۔ خدا جو ہے پروردگاری دکھاتا رہتا ہے۔ یہ سارے ہمارے دکھ جو ہیں خدا کے جلال کے لیے ہیں، یسوع مسیح کے بھی سارے دکھ خدا کے جلال کے لیے تھے۔ اس لیے مسیح میں رضو ہمیں صرف اسی کی مدد چاہنی چاہیے۔ اس لیے مسیح میں رضو یسوع مسیح مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق جو ہے پکڑوایا جاتا ہے، اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر پتھر اٹھائے جاتے ہیں تاکہ یسوع کو سنسار کریں۔ اور یہودی پتھر اس وقت اٹھاتے تھے جب کوئی کفر بکتا تھا، جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو پتھر مارتے تھے، اور اس کو جو ہے مار کر انہی پتھروں کے نیچے اس کو دفنا دیتے تھے۔ تو بہت جو ہے اذیت ناک موت ہوتی تھی، جیسے اسٹیفن کو بہت پتھر مارے گئے تھے جو کہ پہلا شہید تھا۔ اسی طرح مسیح میرے یسوع مسیح پر بہت ظلم و تشدد پہلے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن وقت نہیں آیا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے پتھروں سے سنسار کیا جاتا۔ انہوں نے پتھر اٹھائے اور اسے سنسار کرنا چاہا، لیکن یسوع مسیح وہاں سے نکل گیا کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ یسوع مسیح کو کیوں سنسار کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کو صرف نبی سمجھتے تھے، کہ نبیوں میں سے کوئی ایک ہے۔ وہ یسوع مسیح کو صرف انسان سمجھتے تھے، خدا نہیں سمجھتے تھے، جبکہ یسوع مسیح مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے، اور پاک تثلیث کا تیسرا رکن ہے، پاک تثلیث کا دوسرا رکن ہے، اور اسی طرح یسوع مسیح حقیقت میں خدا کا بیٹا اور خدا ہے۔ تو یہی بات جو ہے انہیں بری لگتی تھی، کفر لگتی تھی، اور یسوع مسیح انہیں یقین دلانا چاہتا تھا کہ یہ تو شریعت کی کتابوں کے مطابق ہے کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ کلام کیا ہے انہیں بھی خدا کہا ہے، اور یسوع مسیح کے ساتھ صرف خدا جو ہے ذریعے کلام ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خدا سے ہم کلام ہوتا رہا ہے، اور خدا مکمل طور پر یسوع مسیح کے اندر موجود ہے۔ وہ خدا سے آیا ہے، اب وہ نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ جو ہے خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے۔ اس لیے مسیح مرزو ایک طرف نبی ہے، ارمیا نبی، اور ایک طرف یسوع ہے، اسے یہاں نبی نہیں کہا جا رہا ہے، نہ نبی مانا جاتا ہے،
यहाँ यीशु मसीह को मसीही ईमान के मुताबिक खुदा और खुदा का बेटा माना जा रहा है, और यही बात है मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील हमें बता रही है कि हम भरपूर तरीके से यीशु मसीह को जो है खुदा का बेटा और खुदा कबूल करें और उसका इकरार करें। और ये यहूदियों के लिए बात कुफ्र थी, इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह की सख्त मुखालफत होती है, लेकिन अभी यीशु मसीह का वक्त नहीं आया है, इसलिए नजात का कबूलियत का वक्त है। तो इसलिए जब वक्त पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह खुद ही अपने आप को उनके सुपुर्द कर देगा। यहूदियों के लिए यीशु मसीह जो है मसीहा भी नहीं है, क्योंकि उनका मसीहा जो है ऐसा होगा जिसे कोई नहीं जानेगा। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि ये कैसा मसीहा होगा जिसे कोई नहीं जानेगा, और यीशु मसीह ऐसा मसीहा है जिसको सब जानते हैं कि इसके कौन अजीज हैं, वो कहाँ से आया है, मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है, और इसके सारे अजीज जो हैं उनको गिनवाया जाता है। उसका पूरा नसब नामा है, और उसका जो है ज़मीनी नसब नामा भी है और इलाही नसब नामा भी है, लेकिन यहूदियों का जो मसीहा होगा उसे कोई नहीं जानेगा। यही हम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में देख लें कि उसे कोई नहीं जानेगा। कैसा मसीहा होगा कोई भी अजनबी शख्स आकर कहते कि मैं मसीहा, क्या यहूदी उसे मसीहा मान लेंगे? क्या वो सच्चा मसीहा होगा? इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों हमारा जो मसीहा हकीकत में सच्चा मसीहा है, यही हमारा ईमान है, और उसी पर हम यकीन रखते हैं कि वो हकीकत में इस दुनिया में जो है जिस्मानी रूप इख्तियार करता है और सलीब पर मसलूब होता है, हम सब के गुनाहों की खातिर दुख सहता और मसलूब होता है ताकि हम उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदा हम सबको इस ईमान में मजबूती अता फरमाए। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन।